السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں جمعۃ المبارک پڑھنے کی نیت سے مسجد کے صحن میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے: جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، رمضان المبارک میں اسلام کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک جنگ بدر بھی ہے۔ اسلامی مارکوں میں سے یہ سب سے پہلا مارکہ تھا، یہ پہلی جنگ تھی جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر ذکر فرمایا، اور اس کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تیاری بھی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پھر ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور اس دن سے لے کے آج تک جتنے کامل ایمان والے ہیں، ان کا ایمان پڑھ کر اور سن کر اس واقعے کو بڑھ رہا ہے، اور جو کافر ہیں اسی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمان دوبارہ جہاد کی طرف نہ آ جائے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اسلحے کی وجہ سے نہیں جیتتے، یہ اللہ کے اوپر جو بھروسہ رکھتے ہیں یہ اس کی وجہ سے جیت جاتے ہیں۔ تو اس واسطے ان کو اس بات کا بڑا ڈر اور بڑا خوف ہوتا ہے، اسی واسطے وہ سکول کے نصابوں میں سے یہ نکالنے کی درخواستیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک عظیم جنگ تھی جس میں اللہ نے کافروں کا کفر توڑا، اور فرعونوں کی فرعونیت کو توڑا، اور ظالموں کے ظلم کو توڑا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کو اعلیٰ شان عطا فرمائی۔ اب یہ واقعہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا کہ اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے اندر، جبکہ تمہارے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے 2 ہجری جمعۃ المبارک کا دن، بعضوں نے سوموار کا لکھا ہے لیکن جمعے کا زیادہ قول مشہور ہے، اور یہ 17 رمضان المبارک تھا جب یہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اور مسلمانوں کے پاس جو اس وقت تیاری تھی اور جو سامان تھا وہ کتنا تھا؟ صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس۔ اور اگر آپ تلواروں کی بات کریں تو صرف اور صرف ان کے پاس 8 تلواریں تھیں اور 6 نیزے تھے، بس یہ ان کے پاس سامان ہے، اور یہ جنگ ہو رہی ہے کن لوگوں کے ساتھ؟ یہ اس امت کے اگر یہ کہا جائے کہ بڑے بڑے فرعون اور سورما تھے جو سامنے تھے، اور ان کی تعداد 950 تھی، بعضوں نے 1000 بھی لکھا ہے، اور مکمل تیاری کے ساتھ۔ اور ان کی تیاری کا حال یہ تھا کہ ساری رات، جس دن صبح جنگ بدر ہونی، ساری رات انہوں نے ناچ گانا رکھا، شراب کباب اور ڈول تھاپ جاری رکھی انہوں نے۔ مطلب انہیں یہ تھا کہ یہ جی میں کہتے نا بھی یہ تو ایک گراں دی مار بھی نہیں، سمجھ آئی نا؟ مطلب یہ تو ایک جھٹکا بھی نہیں دیتے، گئے سارے۔ مطلب انہیں اتنا یقین تھا اپنی طاقت پر
اپنے اسلحے پر، اپنا سب کچھ پر. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا کہ میرے صحابہ ہم جنگ کی نیت سے تو نہیں آئے، ہماری نیت تھی کچھ اور، لیکن اب ان کا پیغام آ گیا جنگ کا، آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. صحابہ کرام میں سے حضرت مقداد اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ لڑیں یا نہ لڑیں اور ہماری کیا رائے ہے؟ فرمایا ہم کوئی قوم موسیٰ تو نہیں نا. یہ 6ویں پارے میں اور 7ویں میں ان کا واقعہ موجود ہے. ہم کوئی قوم موسیٰ تو نہیں، جب اللہ نے فرمایا تھا کہ اے قوم، میری قوم میرے ساتھ چلو، ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کرنی ہے، تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تو اور تیرا رب لڑ لے، اساں تو کوئی نہیں جانا، ہم تو یہ بیٹھے ہیں. اور فرمایا ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم تو محمد کے عاشق ہیں. یا رسول اللہ آپ حکم جاری کریں. اور یہ بدر جنہوں نے دیکھا ہے، آپ کسی بھی قریبی پہاڑ، چھوٹا سا اونچا پہاڑ ہو، آپ اس کے اوپر چڑھ کے دیکھیں تو بالکل قریب سمندر نظر آتا ہے. یہ سمندر کے کنارے کے بالکل قریب ہے یہ بدر کا مقام، زیادہ دور نہیں ہے. تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سمندر ہے؟ کہا بالکل. فرمایا اگر آپ کہہ دیں کہ اس میں گھوڑے ڈال دو، قسم خدا کی ہم پوچھیں گے نہیں، گھوڑے بیچ میں ڈال دیں گے. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہت خوش ہوئے. دوسرے صحابی حضرت سعد اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ حکم دینا کہ وہ کیسر کسرا سے جا کے ٹکراؤ. تو فرمایا ہم گھروں میں اسلحے اٹھانے بھی نہیں جائیں گے، چل کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، نکلو باہر سائیں والے آ گئے نے، باہر نکل سارنا گل کر. یہ جذبے تھے صحابہ کرام کے. اللہ اکبر. تو یہ تھی شان صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبوں کی. آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ ان کے جذبے دیکھے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ. اور پتہ کیا کیا؟ غور سے سنیے گا، یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر نا مقام بدر میں آ گئے، اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی. آپ نے اس چھڑی سے لکیر لگائی. آپ نے فرمایا یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں مر امیہ بن خلف مرے گا، یہاں عتبہ، یہاں شیبہ، یہاں ولید. آپ نام لیتے گئے. آپ نے وہ لکیریں لگا دیں اور وہ دن گزر گیا، رات آ گئی، اگلا دن چڑھا. اگلے دن بدر کی جنگ ہونی تھی. اب جنگ شروع ہو چکی ہے. راوی حدیث کہتا ہے قسم خدا کی جب جنگ ختم ہوئی نا تو ہم نے دیکھا کون بندہ کس جگہ پہ مرا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جہاں لکیر لگائی تھی، نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا، عین او دے اتے. یہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو غیب کا علم عطا فرمایا. یہ بعض مولوی بھی ابھی الجھن میں نہیں غیب اللہ کے پاس ہے، اللہ تو کسی کو نہیں دیتا. تو میں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. فرمایا غیب اللہ کے پاس ہے، اللہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن جب رسولوں پہ راضی ہو جائے تو پھر دیتا ہے. جب راضی ہو جائے. آیت پوری پڑھا کرو ورنہ جاہل کے جاہل ہی رہو گے، حضور کی شان بھی نہیں سمجھ پاؤ گے. فرمایا اللہ دیتا ہے جب رسولوں پہ راضی ہو جائے. تے سارے ہاں تو ود کے راضی تو مڑا اپنے حبیب تے نہیں. تو پھر سب سے بڑھ کے علم بھی حضور کو عطا فرمایا. اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے. فرمایا جہاں پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے لائن لگا دی وہ نہ آگے ہوا نہ پیچھے ہوا. میرے بھائی ایسا تو ہونا ہی تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات بیان کر دی اور ساتھ میں یہ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تمہاری یہی اطاعت کا جذبہ ہے تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، سن لو اللہ نے تمہیں فتح عطا فرما دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ارشاد فرما دیا تھا. تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں جب تمہارے پاس سامان نہیں تھا. پتا چلا گل سامان دے نال نہیں مکدی، گل ایمان دے نال مکدی. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور یہاں پر ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں. یہ جو جنگ بدر ہے نا، اس کا ذرا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ کیوں ہوئی یہ بھی ذرا دیکھیں، چونکہ بعض لوگ اس میں الجھن پیدا کرتے ہیں. آپ ذرا تھوڑی دیر اپنی توجہ کا مرکز گفتگو کو بنائیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. یہ جو جنگ بدر ہے بظاہر جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حضرت ابو سفیان اس وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ
काफिला लेके गुजर रहे हैं और इसके अंदर माल तिजारत बहुत ज़्यादा है और उनको नफ़ा भी बड़ा हुआ है, हमने इनका ना रास्ता रोकना है। ये आए नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस व अनवर में, तवज्जो है भी साहब रात की, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जब हुजूर की खिदमत में आए ना तो आका करीम अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने सवालात किए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर सवाल का जवाब इन्हें दिया। ये मुतमइन हो गए और इन्होंने कहा हुजूर मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, बस मैं कलमा पढ़ता हूँ। आपने फरमाया ठीक है। अच्छा, जब इसने कलमा पढ़ा ना तो ये जिस कबीले का सरदार था इसका बड़ा असर और रसूख था, बहुत समझदार, हलीम मुत्तबा और शफीक किस्म का बंदा था। ये शाम को अपने कबीले में गया, सारे कबीले को इकट्ठा किया और कहने लगा बताओ भाई मैंने कभी तुम्हें कोई गलत बात की हो? नहीं जी। कभी गलत मशवरा दिता हो? नहीं जी। कभी को गलत फैसला किया हो? नहीं जी। उन्हें आख्या आज फिर मैं एक और फैसला कर रहा हूँ। उन्हें आख्या दसो केड़ा है? उन्हें आख्या मैं हजूर दी गुलामी दा पट्टा अपने गल दे विच पा के आ गया। उसने बता दिया कि मैं कलमा पढ़ के आया। अच्छा, जो आगे बैठे थे उन्होंने भी ये नहीं कहा ओ तुमने बाप दादा के दीन छोड़ दिया तो ऐ की गल। उन्होंने कहा तू हमारा सरदार है, अगर तुमने रसूल मान लिया है तो हम भी उन्हें रसूल मानते हैं। इस तरह इनका कबीला यकदम वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ गया। अच्छा, ये जो हजरत साद थे ना, ये जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते जाते रहे तो खाने काबे में जाना, उसका तवाफ करना, ये सब उन्हें मालूम हुआ। इन्होंने क्या किया कि यहाँ से तैयारी की और अपने साथ एक काफिला मुख्तसर तैयार किया अपनी बरादरी का। ये चले गए मक्के में और वहाँ उसूल होता था जिस जगह भी जाते थे ना, मक्के वाले मदीने आते थे तो उन्होंने घर अपने रखे हुए थे कि मैं इस घर रहना है तो मैं इस डेरे पे रहना है, और जब ये उधर जाते थे तो वो ये कहते थे कि मैंने इस डेरे पे रहना है तो मैंने इस डेरे पे रहना है। अब हुआ क्या, ये जो हजरत साद थे ये जब भी जाते थे तो ये उमैया बिन खल्फ, तवज्जो है जी साहब रात की, ये उमैया बिन खल्फ के पास रहते थे। और जो बिलाल हबशी को जो उसका मालिक था जो सजाएं दे, ये उसके पास रहते थे। अब इन्हें क्या पता था ये क्या करता है। बहरहाल एक अपनी पुराना ताल्लुक था। ये मक्के पहुंचे और उमैया बिन खल्फ को बताया कि मैं, उन्होंने कहा वेलकम, आ जाओ जी। उठे गए, चल के बताया कि मैंने कलमा पढ़ लिया। उन्होंने कहा अच्छा तुम ही पढ़ लिया है? मैंने कहा कल्ला मैं नहीं, सारी बिरादरी पढ़ी करो। उन्होंने कहा अच्छा तो अब किधर आए हो? उन्होंने कहा बस मैं तो खाने काबे का तवाफ करने आया। अच्छा, उसने कहा भी ऐथे ते बड़ी अग लगी हुई है तो जेड़ा अबू जाल है उन्हें तो नहीं करने देना। उसने कहा भी तू भी सरदार है, मैं भी सरदार हूं, अबू जाल जेड़ा को चौं टंगाना तो नहीं ना। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, वो अबू जाल है को जनाब अली को नवी शह भी इनको त्रै मुंह लगे हुए ने, उन्होंने 10 से सरदार है। मेरे साथ को मुसलमानों के नबी तो नहीं ना अभी आए, मेरे नबी तो नहीं ना आए, तो मैं आप आया हूं, सरदार हूं, साडा भी को मकाम है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा भी भाई दोपहर के वक्त जाएंगे वरना कोई ना कोई हंगामा हो सकता है। अब जब दोपहर का वक्त हुआ उमैया बिन खलफ ने उन्हें साथ लिया और खाना काबा के अंदर पहुंच गए। अब जब तवाफ शुरू हुआ तो अबू जाल ओ कुदरत खुदा दी भुंगदा भुंगदा, तुहाडी बोलिए भुंगदा ही याद है ना जी, हैं ओ भुंगदा भुंगदा उत्थे हो रहा कि कौन ने तवाफ करते पे ने। उमैया बिन खलफ कहने लगा चुप कर, ये उत्थों दा सरदार है तो मेरी जिम्मेदारी है। तेरी जिम्मेदारी तो क्यों करदा पे, तैनू नहीं पता सी इन्हां दे नबी नू रोके होया है। उन्हें कहा यार हुण नबी तो नाल नहीं ना, वो अपनी यारी निभा रहा था जो हजरत साद के साथ थी। अब हुआ क्या, अबू जाल ने बक बक करना शुरू कर दी। अबू जाल कहता है साद ये सुन ले, अगर तू उमैया के साथ ना आता तो मैं तेन इत्थे वड़न नहीं सी देना। अगियों भी हजरत साद सन, आज पिछली गल जे समझ आ गई। आपने तवाफ रोके, आपने फरमाया ओ जली डकी थोड़ा जिहा, अगर तू अज साडा राह रोकदा पिया ना तो कान खोल के सुन ले, तुहाडी सारी तिजारत मुल्क के शाम हुंदी है ते राह पुत्र मदीने हो जांदा, जे मैं टप्पण देगा तो बुढ़ गाल तक हो जाना ना हुई। ये था असल मसला। अब समझ आई है पस मंजर की, ए असल विचली गल है। वो काबे से रोक रहे हैं और उत्थे हजरत साद ने आख्या जरा टर ना कर, डकी थोड़ा जिहा। ਇਹਦਾ मतलब हर जगह नहीं ठीक है जो आप कहते हैं एडा भी शरीफ नहीं बन के रहना चाहिए, कदे अगले दसना भी चाहिए है हम भी कुछ हैं। आपने फरमाया ये तमीज ना गल कर। अच्छा, जब आपने इतनी जुर्रत से आगे बात की ना, अबू जाल दी हो गई बोलती बंद, है कि मेरे ना बनया। वो जो उमैया था ना, उमैया, उसने हजरत साद से कहा, तवज्जो मेरी तरफ भाई बातें ना करें, उसने उमैया ने हजरत साद से कहा यार ठीक है तू मेरा दोस्त है, तू मेरे पास आके रुकता है, लेकिन ये अबू जाल यहां का सरदार है, ए सामने तेन उच्चा नहीं सी बोलना चाहिए, तू ए सामने उच्चा क्यों बोले हैं। हजरत साद ने ओदी बांह भी फाड़ ली, फरमाया उरा मेरी गल सुन,
امیہ کو جس کے پاس آئے ہوئے ہیں، فرمایا تم ہی بندہ بن جا، نہیں تو نبی پاک نے فرمایا تم ہی قتل ہونا ہی۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر؟ اچھا انہوں بھول گیا ابو جال ساریاں اینا کو کمبن لا پیا، امیہ کانپتا بہت ایسے کمبن لا پیا، موٹا سی بغیرت انج کمبدا رہا تے کہندا ہے دس کدوں مرنا ہے تے کتھے مرنا ہے؟ انہیں آکھیا اے مینوں نہیں پتا، بندہ نہ بنیو تو جو میرے رسول آکھے ہے۔ انہوں بھول گیا بھی میں ابو جال دی سائیڈ لینی ہے، یعنی وہ تو مکے کا تھا، ادھر بھی سائیڈ لے ادھر۔ منافق کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں گھروں کو راضی رکھتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، یہ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، عام مولوی نہ اسے پڑھتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں، اور عوام بھی سننے کی جرت نہیں رکھتی۔ میرے نبی نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو سارے بکروں کے پاس جاتی ہے اور اپنے چسکے پورے کرتی رہتی ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو ہر بندے کے پاس اے دے وچ بھی سنیاں چ بھی بابیاں چ بھی ادھر بھی اور بندے دا پتر بن، تو ایک کیوں نہیں بن سکدا یار؟ شرم نہیں آتی؟ کمال والی بات ہے یار، کو بندے کے اندر کو غیرت بھی ہونی چاہیے تھوڑی سی۔ اینج جناب علی سارے ہال بڑی جاندے ہو ایک لفافیاں دے چاوڑاں دے لفافیاں دی خاطر، کو غیرت بھی بندے میں ہونی چاہیے۔ 5-7 بندے ڈھلے پہ گئے خیر تو ہی نہیں، اوے اپنے اندر غیرت رکھو یار۔ واہ بھائی واہ، سرکار نے سانو تھوڑا دیتا ہے، اس واسطے اپنے آپ کو تکڑا کیا کرو، یہ منافقت والی زندگی نہ گزارو۔ ہم سنی ہیں یا رسول اللہ کہنے والے، ہم میلاد والے، ہم 4 یاروں والے، ہم پنجتن پاک والے، ہم غوث اعظم والے، ہم 10ویں امام حسین کی، 11ویں غوث اعظم کی، 12ویں مصطفیٰ کی ماننے والے۔ اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ دوستان گرامی، اس تھوڑا سا اپنا معیار بنا کے رکھیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں جس بندے میں غیرت نہیں وہ بندہ ہی نہیں۔ اتنی غیرت تو بندے میں ہونی چاہیے نا، غیرت تکڑی کریں اپنی، آپ کو لطف آئے گا، جینے کا مزہ آئے گا۔ جو بندہ منافق ہوتا ہے وہ اندر سے کمزور رہتا ہے، اس کا اندر دل اس کو لان تان کرتا ہے، یار کڈا منافق ہے، سارے نو راضی رکھنا ہے۔ منافق نہ بن، کھرا عاشق بن، اور ہر گھر نو راضی نہ رکھیا کر، جیلے رب رسول راضی ہوگی ہوئی ہر شے راضی ہو جیسی۔ بات کہیں دور نہ چلی جائے، امیہ بن خلف جو تھا وہ یاری بھی رکھ رہا تھا اور ابو جال کی سائیڈ بھی لے رہا تھا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ کتنا غلام مصطفیٰ ایڈا ہی تکڑا ہوندا ہے، سواد ہی تاں ہوندا ہے۔ ابو جال نو کہنا زیادہ ٹار نہ کر، گزرنا تو وہیں سے نہیں، یہ مت تینوں لگن دے گیا تو گل ہوئی۔ انہیں کہا ہیں والی گل نہیں۔ آپ نے پہلے یہاں سے نبی پاک کو نکالا، ہجرت پر مجبور کیا، پھر ان کے مال کو پیچھے لے کے بیٹھے ہو، پھر یہاں آنے سے روکتے ہو، بدماشیاں کرتے ہو، تے اسی تہاڈا راہ بھی نہیں روک سکتے۔ اوے ایو مثال ہے جڑی ساڈے آپ بزرگاں بنائیے، لاتوں کے بھوت باتوں سے انہاں نو ڈانگاں پھرنیاں چاہیے کسی ویلے۔ آج آپ نے جب یہ کہہ دیا تو امیہ بن خلف کہندا ساڈا سردار چکے بولے ہیں، آپ نے فرمایا تم ہی چپ کر، تم ہی کیوں؟ آپ وہ دونوں ڈالو گے یہ کیڑی شے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر نہیں نا ہن مڑ لگ کے بھی کھاویں۔ آپ آئے، آپ نے آ کے نبی پاک کو بتایا، حضرت سعد نے بھی حضور ابھی تک وہ ان کا فرعونیت جو کم نہیں ہو رہی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیکھو آقا کریم علیہ السلام نے وہ جو راستہ جاتا تھا نا ملک شام اور یمن کی طرف، اس راستے کے اوپر جتنے قبیلے تھے نبی پاک ان کے پاس گئے اور ان کے پاس چل کے آپ نے پیغام دیا، اور یہ بھی فرمایا 2 راستے ہیں، یا ہم سے دوستی کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہاں کہا اسی تو توڑنا کرنی ہے دوستی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سب کے ساتھ معاہدے کر لیے، اور معاہدے میں یہ بھی لکھا گیا اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو تم ان کا ساتھ نہیں دو گے، اور جب ہم آپ کو بلائیں گے تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور جب کوئی تم پہ حملہ کرے گا تو مدینہ سارا تمہارا ساتھ دے گا۔ انہاں کہا جی ڈن ہو گیا۔ نبی پاک یہ ہوتا ہے بہترین سپہ سالار۔ لوگوں نے لکھا ہے کائنات میں حضور جیسا سپہ سالار کوئی نہیں آیا۔ آپ کو صرف معلوم ہوا، آپ نے پورے راستے اور علاقے کے قبیلوں سے آپ نے صلح کر لی اور دوستی کر لی ان کے ساتھ، اور ان کو بتا دیا کہ یہ ہمارا معاہدہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اچھا جب یہ ہوا نا، ادھر سے جو یہودی تھے خیبر تک کے یہودی وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے آکھیا بھئی مکے والے کافر بھی ان کے لیے تیار ہیں مارنے کے لیے، ہم بھی کوئی تھوڑا اپنا حصہ ڈالیں۔ ان کا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم مکے والے کافروں کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اب دیکھو گیمیں کیسے چل رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا نبی کہیں کامیاب نہ ہو جائے،
ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ ان کی نشانیاں، حسد کی بنیاد پہ مانتے نہیں تھے۔ اب جب حسد آ جائے نا تو بندہ دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ کر کے حسد نہ آوے۔ اب ہوا کیا، وہ سارے کے سارے کافروں کی طرف پیغام بھیجا کہ یہاں پر تو ایک ریاست قائم ہو رہی ہے۔ نبی پاک نے ریاست مدینہ، یہ تھی اصل ریاست مدینہ، اور یہ وہ اس ریاست میں نبی پاک نے کیا کیا، ادھر دیکھیں میری طرف۔ نہ تو نبی پاک علیہ السلام نے پل بنائے، نہ نبی پاک نے پارک بنائے، نہ سڑکاں بنائیاں، نہ نالیاں بنائیاں، نہ ہی جناب علی ہسپتال بنے تو نہ پارک بنے، کہ تسی آکھو کہ ریاست مدینہ کیش ہے۔ میں اب ایک بات کہنے لگا ہوں دھیرے سے اور چیک کروں گا، میں روز نال کراچیوں جی آ کے تمہیں گل سنا سکنا تے روز نال تسی سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہو نا۔ نبی پاک نے جو ریاست بنائی تھی اس میں یہ پل، یہ نالیاں، یہ سولنگ، یہ سکول، یہ پارک، یہ نہیں، میرے نبی نے اس ریاست میں بندے بنائے تھے۔ کوئی ابو بکر تھا، کوئی عمر تھا، کوئی عثمان تھا، کوئی علی تھا۔ میرے نبی نے بندے بنا کے امت کو دیے، یعنی یہ جو صحابی ہیں ان کی تربیت فرمائی۔ پھر ایسا بندہ ہوتا تھا، رکا لکھتا ہے دریائے نیل کو، 5-4 بندے مڑ چو پشا بنے بیٹھے ہو مدینے منو۔ حضرت عمر نے صرف رکا لکھا ہے، فرمایا جاؤ دریائے نیل میں ڈال دو کہ یہ عمر کا رکا ہے۔ دریائے نیل قیامت تک واسطے بندے دا پتر بن کے چلدا رہا سی۔ میں نے کہا یہ ہے ریاست مدینہ جس میں عمر جیسے بندے حضور نے بنا دیے ہیں۔ اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ توجہ ہے؟ وہ بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اس ریاست میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی، اس کا نام قبا، اور قبا کے بعد مسجد نبوی۔ آج کل جو ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے ہیں یا دوے جڑے بھی ہن قابض ہوئے بیٹھے نے، انہاں سارے نو پوچھو ہاں تسی بھی کدی کو مسجد بنائی ہے؟ مندر کے لیے پارلیمنٹ سے بل جاری ہوتا ہے، بجٹ میں بل جاری ہوتا ہے مندر کے لیے، ہندوؤں کے مندر کے لیے، رنجیت سنگھ کے مجسمے کے لیے یہ ظالم پیسے جاری کرتے ہیں۔ آج تک بتاؤ کوئی مسجد انہوں نے بنائی ہو، کسی مدرسے کو کوئی فنڈ دیا ہو؟ سینما بنانے کے لیے بل جاری ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دین سے مخلص ہیں؟ سوچنا بھی نہیں، یہ تو مسلط ہے تمہارے اوپر، اور تسی بھی بریانی دی پلیٹ تے نچدے راندے ہو، لبو سواد، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اتنی بات بھی کریں تو کئیوں کو تکلیف ہوتی، نہیں مولوی صاحب نو اے گل نہیں سی کرنی چاہیے، بڑی سونی بدر تے تقریر پہ کر دیان۔ میں آکھیا ایو تو تہاڈا اندر دا جڑا ابو جہل ہے اینو میں کڈ کے باہر رکھدا ہوں نا، ایو تے اندر دا ابو جہل ہے کہ تمہیں غیرت ہی نہ آئے تو تقریر سننے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات نو؟ اور جاگو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو۔ سارا بل، اور سال کے بعد جب انعامات 23 مارچ نو انعام تقسیم ہوئے جے، 2 بندیاں دا نام آیا، اویس قادری صاحب تے رضا ثاقب مصطفی صاحب، اے 2 بندے جنہاں نو انعام ڈھیا ہے ہیں بھئی، ایک نعت پڑھتا ہے تو ایک مبلغ ہے، باقی سب یہ ناچنے والی ہے، ہاں یہ نچدی بہوں سونا ہے، انہوں بھی انعام دیو، ہیں اے دھرکاں بہوں سونی مرندی، ساریاں بازاری عورتاں، ان کے لیے انعام رہ گئے۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے 60 سال دین پڑھایا ہے، 500 قاری پیدا کیے ہیں؟ کہاں گئے جو رمضان میں تراویاں پڑھاتے ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کوئی دین والا نام بھول جا، یہ سب اور لوگ ہوتے ہیں۔ تو بات کہیں دور نہ چلی جائے، جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام آئے، آپ نے جب اس ریاست کی بنیاد رکھی نا تو ہوا کیا؟ توجہ میری طرف رہے آپ حضرات کی۔ یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی مکے کے کافروں کے ساتھ، لیکن آپ کو میں یہ ایک بات بتا دوں، وہ اپنے مطلب کے لیے تھے اور مکے والے کافر اپنے مطلب کے لیے تھے۔ اب یہ انہوں نے جب ہاتھ بڑھائے، ان کا تو کیا ہونا تھا، وہ بھی اندر سے کمزور تھے مکے والے، اور یہ یہودی بھی کمزور تھے، اے تو کسی اور شکار تے بیٹھے آن۔ لیکن جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام قبیلوں سے صلح فرما کے ماحول پہلے بنا لیا۔ اب یہ آپ سنتے آئے جنگ بدر، اس کا پس منظر پہلا یہ تھا کہ مکے سے نکالا، تو نہیں نکالنا چاہیے تھا، آخر وہاں جانا تو ہے نا۔ دوسری بات کہ ان کے مال کو قبضہ کر کے بیچ کے وہ مال سارا ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ دوسری وجہ، تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ تیسری وجہ کہ حضرت سعد کو روک رہے ہیں، حضرت سعد نے آکے پتر مڑ لگنا تھی اتھو ہی نہیں۔ اب چوتھی وجہ بھی سماعت فرمائیں، وہ یہ کہ ابو جہل ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ گزر رہا تھا، ادھر دیکھیں،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو، یہ وہ ہیں جن کو اسد اللہ و اسد الرسول ہی کہا جاتا ہے، یہ خدا کا شیر بھی ہے اور مصطفیٰ کا شیر بھی ہے۔ جیسے حضرت علی کو شیر خدا کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت امیر حمزہ بھی خدا کے شیر ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ حضرت امیر حمزہ کو آپ نے 10 بندے دیے یا 7 بندے، فرمایا ذرا چیک کر کے آؤ، سنیں قافلہ لگدا پہ ہے، ذرا صرف دیکھنا ہے کتنا کا ہے۔ حضرت امیر حمزہ جب گئے نا، قدرت خدا دی، ان کا قافلہ گزر رہا تھا، جب آپ کو دیکھا قافلہ رک گیا۔ قافلہ رکنے کے بعد ابو جہل وچ ہے۔ اگلی بات پر پھر میں آپ کو نہیں کہوں گا، ذرا بات کو سمجھنا ہے۔ قافلہ جب رکنا تھا، ابو جہل کمبن لا پیا، انہیں نا اپنے نال ایک بندہ سی جی حضرت امیر حمزہ دے نال مکے دے وچ گپ شپ ہے سی، کہنے لگا یار امیر حمزہ آ گیا ہے تے جا کے نہ منت ترلا کر بھی سانو لاگ لے، حالانکہ آپ نے نہ کوئی گال نہ کوئی بات، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور مزے کی بات یہ، وہ پورا قافلہ ادھر 7 بندے، اور ایک گل 7 دی نہیں ہے، کھلوتا خدا دا شیر ہے، گل 7 دی نہیں ہے۔ تو ڈر کیوں نہ آدا یار انہوں آکھ میں سانو آکھے کچھ نہ سانو ٹپ لین دے وے۔ حضرت امیر حمزہ کے پاس وہ آئے، آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ آپ خدا کا شیر بولے تو کافر لرزے نہ، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا بامے مکل نہ کڑ توڑے میں کڑاکے دیاں گا ایک باری۔ حالانکہ آپ صرف دیکھنے آئے تھے اور کہا بھی کچھ نہیں، صرف اگیوں آ گئے، ایک ہی بن گیا جناب۔ آپ نے وہ آ گیا، کہنے لگا جی ایک گزارش، فرمایا کرو۔ اس نے کہا جی ہمیں یہاں سے گزرنے دیجئے۔ آپ نے فرمایا گل سنیں نہیں متے نہ معاہدہ کرنا ہے، آتے آپ پہ گیا سی۔ آپ نے متے نہ معاہدہ کرنا، انہوں نے کہا کیڑا معاہدہ ہے؟ فرمایا معاہدہ یہ ہے آپ مدینے پر حملہ کرنے کا نہیں سوچیں گے، یاد رکھ لیں، آپ ہمارے خلاف سامان نہیں خریدیں گے، اور جو بندے وہاں جائیں گے آپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ہمارے بندے مکے میں آئیں جائیں تم روک نہیں سکتے ہو، ورنہ آج تک میں تینوں چھڑدا پیا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ دوبارہ نا یہاں سے کوشش نہ کرنا، تو میں نے تو لگ کے بھی کھا کے میں جانا ہے۔ آپ دیکھنے آئے تھے، ماحول یوں بن گیا، آپ نے معاہدہ بھی ان سے کر لیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اور اگلی بات یہاں پر جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کے اس اقدام نے بتا دیا کہ اسلام پورا موقع دیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ آپ نے صرف یہ فرمایا کہ تو کافروں کا ایک سردار ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تو جو بات کرتا ہے اس پر ٹکا رہتا ہے، اور دیکھ لیتے ہیں تو کتنا ٹکتا ہے، میں تیرا معاہدہ آج میں تینوں چھڑدا پیا۔ ظلم والی تسی اخیر کی تھی ہے، لیکن ایک موقع میں پھر دے رہا ہوں، پھر نہیں ملے گا۔ ابو جہل آئی کمبدا مسیوں دے سائی تا یار ایتھوں تا نکلی ہے کیویں، اویں ڈردا ترٹدا ہویا جناب مکے پڑ گیا۔ حضرت امیر حمزہ واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نبی پاک کو حضور ایسے ایسے معاملہ ہوا، میں نے یہ معاہدہ فرمایا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ تھی چوتھی وجہ کہ معاہدہ بھی ہو گیا، اب معاہدہ کوئی تو توڑے گا نا، اور یہ توڑنا انہی نے تھا، اور کیسے توڑا یہ بھی سن لیجئے۔ ان کا ایک شخص تھا قرظ بن فہری کر کے اس کا نام لکھا ہو، قرظ بن جابر فہری کر کے اس کا نام لکھا ہوا ہے، بعضوں نے اور بھی نام لکھے، یہ تاریخی ہوتے ہیں نام، وہ بس اوقات آگے پیچھے ہوتے رہتے۔ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ مسلمانوں کے چند بندے جانور چرا رہے تھے مدینہ کے قریب جہاں سے وہ راستے گزرتے ہیں، تو کافروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے ان پر حملہ کیا اور ایک بندہ مسلمانوں کا شہید کر دیا، بعض کتب میں زیادہ کی تعداد بھی ہے۔ پنگا لینا بعض نہیں آئے، بندے بھی مار چھڑے، مال بھی کھو لیا۔ وہاں سے ایک بندہ بچ کے بھاگا، مدینے میں آ کے بھاگا، مدینے سے قافلہ تیار ہوا، انہوں نے پیچھا کیا، راج بندے چھڑا لے، وہ نس گئے، آپ نے اپنا مال چھڑوا لیا۔ لیکن مسلمانوں نے کہا جی موقع تسی دیتا ہے، ہن ہو جاؤ سدھے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کڑی سے کڑی ملاتے چلے جائیں، معاہدہ ہو چکا تھا پہلے۔ اب جب ابو سفیان کا قافلہ گزرا تو یہ وہ قافلہ تھا جس کے اندر سارا مال تھا، اور ان کی تیاری تھی کہ ہم اتنا دفاعی مال خریدیں گے، جنگی مال، کہ ہم مسلمانوں پر یک بارگی حملہ کر کے ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے محبوب پاک سے فرمایا کہ ان کا راستہ روکنا ہے۔ گل وہی ہونی سی، ایتھے کیڑا کھونا سی، تیاری جنگ دی ہے ہی نہیں سی بھئی یہ تسی ایتھوں لگنا ہے تے بندیاں طرح لگو، سانو چھیڑنا بند کرو۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہ ابو سفیان، انہوں نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضرت ابو سفیان بڑے سیانے بندے تھے، اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا آپ نے، بندے بھیج کے نا خبر گیری کے لیے دیکھا، انہوں نے کہا جی اس راستے پر خطرہ ہے ہمیں، بالکل سمندر کے کنارے سے ہوتا ہوا وہ گزر گیا، وہ وہاں سے تھوڑا فاصلے پر ہے۔
ابو سفیان کا قافلہ تو گزر گیا، لیکن اس کے بندے نے بتایا کہ مسلمانوں کے نبی تقریباً 300 کی تعداد میں بندے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ ہمارا راستہ روکنے کے لیے ہیں۔ اس نے ایک بندہ مکے میں بھگا دیا۔ توجہ ہے؟ مکے میں جب ابو جہل کو پتا چلا تو وہاں پر نا اعلان کرنے والے بڑے عجیب تھے، کسی نے اپنا گریبان پھاڑا، تو کسی نے اپنے سر میں مٹی ڈالی، تو کسی نے او جناب کیا ماتم کیا انہوں نے، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، او جی ہم نے تو جناب اکٹھے ہو کے تو یہاں ان کے ساتھ لڑائی کرنی۔ 950 بندوں کا قافلہ تیار ہو گیا۔ ابو جہل کسی کو رکے، ایک ابو لہب اس وقت وہاں رکا تھا، اس نے بھی اپنے حصے کا بندہ بھیجا تھا، باقی سب کو کہتا لگو اگے تو میرے نال ٹرو جناب۔ اب کئی بیچ میں ایسے تھے جن کا آنے کو دل نہیں کرتا، ابو جہل آتا نکلا سردار نہیں ہو، ڈرتے ہو، فلانا ہے ڈھمکانا ہے، تو جتنے نوجوان کمپنی سی انہاں دی کمپنی سمجھ دیو نا، وہ سارے مچھاں نو تیل شیل لا کے تے یہ کر دیاں گے تے وہ ایک کیویں جرت ہوئی ساڈا راہ روکیا تے ہنج تے ہنج ہے۔ لیکن جڑے امیہ بن خلف ورگے سن نا، سی تے منافق لیکن ڈڈو ڈردا سی، یار یہ تو تتا خون ہے، انہاں نو یہ نہیں پتا بھی لبنا کک نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ وہ بیچ میں سے انہوں نے کہا سارے اگے لگو، اب سبھی چل پڑے جناب۔ راستے میں دوبارہ پیغام آیا بھی قافلہ بچ گیا، واپس آ جاؤ۔ ابو جہل آتا یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ واہ بھائی واہ، ساڈا راہ ڈکیا ہے، سبق سکھا۔ انہوں پتا سی مسے مسے بندے کٹھے ہوئے، آج تھوڑا سا دھانک بیٹھ جائے۔ اب ہوا یہ کہ یہ قافلہ لے کے آ گیا اور پیغام بھی بھیج دیا کہ ہم آ رہے ہیں، واپس نہیں جانا۔ للک رہا نا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے بات کی، وہ پھر جو میں نے پہلے سنایا، فرمایا حضور آپ دریا سمندر میں کہیں کود جائیں، اسا بیٹھے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جاؤ پھر فتح تمہاری ہے۔ حضور نے پہلے ہی بتا دیا۔ لو جی میدان بدر میں پہنچ گئے، قصہ مکائیے، میدان بدر میں پہنچ گئے۔ یہ بدر کا میدان فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ اچھا کافروں نے کیا کیا؟ وہ جو کافر تھے نا انہوں نے میدان بدر کا وہ حصہ جو پکی جگہ تھی اس کو قابو کر لیا اور کہتے ہیں ساڈا سارا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا اوکے ہو گیا، قابو کرو انہوں۔ اور جہاں نبی پاک علیہ السلام کا قافلہ تھا وہاں ریتلی زمین تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی کچی زمین تھی۔ اب ہوا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، ایک بات۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تھکے ہوئے تھے، دوسری بات۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے وہ کچی ہے، یہ تیسری بات۔ یہ تین باتیں اکٹھی ہو گئی۔ محبوب پاک علیہ السلام صحابہ کی جانب آئے، فرمایا آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ کیوں بھائی؟ فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر بارش بھی برسی تھی اور اللہ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد بھی فرمائی تھی۔ 1000 آئے، 3000 آئے، 4000، پھر 1000 آئے، 5000، 5000 فرشتوں کو رب نے بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ کتنے 1000 فرشتوں کو؟ اوپر سے بارش برسائی۔ اچھا بارش کیوں برسائی بھائی؟ توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے تمہارے اوپر بارش برسائی تھی، جو فرشتے بھیجے تھے، پتہ کیوں؟ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم۔ فرمایا یہ تمہیں خوشخبری بھی تھی اور تمہارے دلوں کو سکون بھی ہم نے دینا تھا نا، کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تھوڑے ہیں سامان کو نہیں تو ہم مارے گئے، نہیں، خوشخبری بھی ہے اور تمہارے دلوں کو ہم سکون بھی دیں گے، اطمینان بھی دیں گے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد ہمیشہ اللہ ہی کرتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تو غالب حکمتوں والا ہے نا، جو حکمتیں اپنائے اللہ کی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، فرمایا وہ جو پھر تمہارے اوپر بارش برسی جو بڑے امن والی تھی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اچھا یہ امن والی جو بارش تھی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبْ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ فرمایا یہ جو بارش تمہارے اوپر برسی تھی اس نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اس نے تمہیں ستھرا بھی کر دیا اور جو شیطانی وسوسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور اس کے جو نشان تھے وہ بھی ختم ہو۔ یہ بھی بتاتا ہوں کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل بھی پکے ہو گئے، سکون مل گیا تمہارے دلوں کو۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور فرمایا تمہارے قدم بھی ثابت قدمی والے آ گئے۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف تاکہ آپ کو بات سمجھاؤں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر سکون اور امن کو نازل، اللہ نے اپنی رحمت کو نازل کیا، جیسے کہ رحمت سے ڈھانپ لیا، ایک بات۔ دوسری بات بارش برسی، چند ایک صحابہ کرام ایسے تھے جن پر غسل فرض ہو چکا تھا،
سمجھ آئی نا؟ تو اب غسل کرنا تھا، پانی تھا نہیں، اللہ نے بارش بسائی، فرمایا بارش میں نہائے اور پاک ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سب اثر جاتا رہا. اب تیسری بات اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ نے تمہیں پاک فرما دیا. سمجھ آئی؟ چوتھی بات اللہ فرماتا ہے تمہارے دلوں کو بھی سکون مل گیا. اب دل کو سکون کیسے ملا؟ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. بارش نہ زیادہ ہوئی نہ تھوڑی ہوئی. جب بارش تھوڑی ہو، بہت تھوڑی، تب بھی کوئی نہیں ہوتا میں ترکا جائے تو بس کال ختم. بارش بہت زیادہ ہو جائے تو ہر شہر رڑ جاندی ہے. اسی طرح نا بارش ہوئی درمیانی ہوئے نا تے بڑا چکڑ تے گارا تے بڑا عجیب. اب جو پکی زمین تھی وہاں پر بن گیا چکڑ. جیڑا بندہ اٹھی کے ٹردا ہے سجے کھبے بھوکدا ہوندا ہے، تلک جاندا ہے، انہوں سمجھ نہیں آتی میں کھلواں کیویں. ادھر تھی ریتلی زمین، اتنی بارش ہوئی ریت گئی جم. اور حضور کے صحابی تکڑے ہو کے انہاں کو یار ہے کی بن گیا ساڈے نال. بارش آئی، رحمت آئی، جسم ستھرے، سکون ہو گیا، زمین پکی ہو گئی. اب یہ قرآن مجید ہے. اور ادھر جیڑا کھلوندا تلک کے کوئی یہیں جاندا کوئی یہیں جاندا کوئی وہ آخر یار ساڈے نال کی بنیا کھلوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا تھا نا، فرمایا تم دیکھ لو گے. اب جب یہ بات ہوئی پھر اس کے بعد فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اللہ نے پھر ملائکہ کی جانب وحی فرمائی. اور ادھر دیکھیے میں آپ کو یہاں پر ایک بات سناؤں، ذرا غور سے سننے والی بات ہے. ملائکہ کا جو کمانڈر بن کے آیا تھا نا وہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تھے. تفسیر مدری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، سن لیں گے بات اگر آپ کو سناؤں تو. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب جنگ جیت گئے نا، فتح ہو گئی. ادھر دیکھیں ایک دو بندے نیندر ہوندی پئی، ذرا غور دے نال سنا، گل بڑی ٹاپ دی ہے. آپ نے فرمایا آؤ بھائی اللہ کی بارگاہ میں نہ ذرا نوافل پڑھیں، شکرانہ ادا کریں، نماز پڑھ کے. ان کا ٹھیک ہو گیا جی، صف بن گئی. صف ادھر ویکھیا جی، ہوں آپ پہ بولنا میں نہیں تمہیں آخنا، گل پرکھنا جی. صف بنی ہوئی، نماز پڑھی جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مسکرائے. جو پڑھا دیں آپ مسکرائے، مسکرانے کے بعد آپ نے ختم کر دیا. پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے نا جو سلام پھیرا، حضور ہم نے دیکھا ہے آپ نماز میں مسکرا رہے تھے. اچھا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بھی تسی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے سی اللہ دیجیے مینوں دے پیسے. اب میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے مسکراتا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ کو کیسے نظر آتا ہے. آپ نہیں نظر آئے گا. آپ نہیں پڑھو، میں آپ نہیں پڑھنا. مسکرایا میں، امام میں، کھلوتا آگے ہاں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہاں گئے وہ یتیم العلم جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. میں کہا ابو جہل دیا پترا، یہ صحابی بتا رہے ہیں خیال تو دور کی بات ہے، جب تک دیدار نہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے. تو کہاں بیٹھا ہوا؟ مسجد کے لیے اللہ کریم. اچھا 5 منٹ ابھی ہیں، ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے تاکہ اگلی بات بھی سنا دوں آپ حضرات کو. ابھی آپ بات سنیں اور آپ کو لطف آئے گا. توجہ ہے جی؟ ہاں بالکل، میں وہ سناتا ہوں آپ کو، ابھی سناتا ہوں. جو دیکھ کے آئے نا پھر ان کا تو ہوتا ہے نا. سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار کے ساتھ. جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو دیکھ کر نبی مسکرائے تھے. یہ میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، سلام پہ رہا. حضور آپ مسکرا. فرمایا ہاں میں مسکرا رہا تھا. حضور کیوں مسکرائے؟ تفسیر مدری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ گل جڑی ہے نا وہ یہ سی بھئی جس ویلے جنگ شروع ہوئی سی نا تو میں دعا منگی سی. ہاں حضور منگی سی دعا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو آکھیا کہ جاؤ مسلمانوں دے نال رل کے جنگ لڑو. فرمایا ہاں یا رسول اللہ سی اسے واسطے کہندے سی کئی کافراں دے پیچھے اسی بھجے ہاں انہاں نو مارن لگے ہاں اجی اسی تلوار ماری نہیں او دے ٹوٹے پہلو ہو جاندے سن. فرمایا یہ وہی مدد تھی جو اللہ نے بھیجی. اچھا 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 اچھا. فرمایا یوں سی؟ ہاں جی. وہ فرمایا حضور یہ تو گل ہوگی تو او ہنسے کیوں؟ گل تو پھر اتھے ہی آ گئی نا، وہ مسکرائے کیوں تھے؟ اب میرے نبی کا جواب سن اور مسکرا کے پھر بول. حضور نے فرمایا کہ جب میں نے دعا کی نا تو میری دعا کی وجہ سے فرشتے آئے. اب جب جنگ ختم ہوئی نا تو جبرائیل تے فرشتیاں مینوں پوچھیا نہیں. گل غور نہ سنیا، مینوں پوچھیا نہیں. انہاں کہ جنگ مک گئی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہ جدو آسماناں تے گئے تھے اگو بوئے بند. ہائے 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 اگے او بوئے بند. ایک منٹ جی. او جبرائیل آکھو کی ہویا؟ میں تو جدا ناما مینوں ڈک کوئی نہیں سکدا. آج کی میں اگلا فرشتہ آدا ہے بھاویں تو ساڈا سردار ہے پر رب نے فرمایا ہے
کہ جے گیا ساڈی اجازت نال ہے تے آنا مصطفیٰ دی اجازت دے نال ہے. اللہ کیوں بھائی سناؤ، سواد آیا کہ کوئی نہ آیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا جبرائیل اجازت لی ہے؟ جی نہیں. فرمایا ہٹ پیچھے، چل مالکاں کو اجازت لے کے آ. نہیں توجہ فرما رہے آپ سبھی حضرات؟ زندہ باد، جزاک اللہ. وہ حضرت جبرائیل جدو سامنے حضور نماز پڑھا رہے سن تے اگو ہاتھ باندھ کے کھلو رہے سونے اجازت دیو بوئے بند ہو گئی. انہوں سمجھ آئی جی آپ حضرات نے؟ اللہ اکبر. یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، اور یہ بدر شریف میں واقعہ پیش آیا. بات بہت دور چلی گئی، آپ ذرا واپس پلٹیے، حضور کی شان کو سمجھیے بھائی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کافر سامنے کھڑے ہو گئے، لائن ہو گئی، گروہ بندی ہو گئی. اللہ رب العزت نے سکینہ نازل کیا، تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی، مسلمان فٹ ہو گئے صحابی حضور کے. بارش آ گئی، جسم ستھرے ہو گئے، وہ سارا اثر جاتا رہا، زمین پکی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ پھر اٹھا دیے اور پتہ کیا کہا تھا؟ ادھر دیکھنا اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو. فرمایا یا اللہ یہ جتنے میرے ساتھ آئے ہیں نا، اس گل دی نزاکت سمجھا، مڑ میں تو اگلی گل کراں گا. یہ جو میرے سے ابھی 313 ہیں، میں کل اسلام لے آیا، کل اسلام لے آیا ہوں. اگر آج اے نہ رہے تو مڑ تیرا نام کوئی نہ لئی سی. بس ان کو بچا، ان کی مدد فرما. اور یہاں سے وہ سمجھیے بھائی، آج لوگ صحابہ کرام پر بک بک کرتے ہیں جنہوں اپنا پیو نہیں لبدا بھی گلاں کر دیں. تیری اصل ہی خطا ہے، ماں نو پوچھ. صحابہ کو بھونکنے والوں، اہل بیت کو بھونکنے والوں حیا کرو. یہ وہ بدر والے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ کل اسلام ہے، اگر یہ ختم ہو گیا تو اسلام ختم ہو جائے گا. یہ ہیں تو اسلام ہے. اور آج بھی بدر والے صحابی جس کے دل میں ہے اسلام تو اسی کے دل میں ہے نا. جس کے دل میں وہ صحابی نہیں، اس کے دل میں اسلام بھی نہیں آ سکتا. صحابیوں سے بغض نہ رکھو، اہل بیت سے بغض نہ رکھو. نبی پاک علیہ السلام نے اتنا ناز فرمایا ہے ان کے اوپر. باتیں کرتے ہو صحابہ کرام کے لیے اور بالخصوص بدر والوں کے لیے. نبی پاک کے کل صحابہ میں سب سے عظمت والے یہ بدری صحابہ ہیں. اور بدریوں میں سے آپ کو پتا ہے عشرہ مبشرہ 10 صحابی جن کو جنت کی، اور ان 10 میں سے 4 یار، اور 4 یاروں میں سے جو پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق کا نمبر ہے. توجہ ہے؟ توجہ فرما رہے آپ سبھی حضرات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہاتھ اٹھا دیے. حضرت صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے ہو کر آپ کا پہرا دے رہے تھے. اور جنگ بدر والے دن پہرا دینا ایک مشکل امر تھا. میں نے کیا کہا؟ ایک مشکل ہے. آپ کہیں گے وہ کیوں مشکل تھا بھائی؟ بات یہ تھی کہ اس دن کافروں کی تعداد بھی زیادہ، تیاری بھی زیادہ، اور ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ. مسلمانوں کی تیاری بھی نہیں، اسلحہ بھی نہیں، اور تعداد بھی کم ہے. اس دن نبی پاک کو باحفاظت رکھنا یہ بہت مشکل کام تھا. جب حضور نے پوچھا نا کہ کون ہے جہاں میں بیٹھوں گا وہاں پر پہرا دے گا، تو اکثر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا سب سے بہادر کون ہے؟ فرمایا یہ بدر والے دن مجھے پتا چلا تھا کہ سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہے. یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں، علی پاک کا. وہ کیسے؟ فرمایا بڑا ہی مشکل ویلا تھا یار. اس وقت جس نے کہا تھا نا کہ جنگ تسی لڑو میں مصطفیٰ دی حفاظت کراں گا، اتھے میں نیڑے کسی نہیں آن دیواں گا، اس کا نام ابو بکر صدیق تھا. فرمایا اس دن پتا چلنا تھا کیڑا کتنا تکڑا جوان ہے. فرمایا اس دن اگر یہ جرت دکھائی تو ابو بکر صدیق نے دکھائی تھی. اتنے تکڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ نبی پاک کے ساتھ کھڑے ہیں. ادھر دیکھیے ذرا. حضور اکرم علیہ السلام نے نا چادر لی ہوئی تھی ایسے کندھوں کے اوپر.
آپ نے جب دعا مانگی نا تو چادر ایسے لٹکتی 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 یوں ہو گئی، پیچھے کی طرف گر گئی. حضرت ابو بکر صدیق آپ کی خدمت میں قریب کھڑے تھے. آپ نے چادر ایسے کندھوں پر ڈالی اور جویں اپنی پنجابی یہ چادر نا تھبا مار لیا، جفی پا لئی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے گھٹ کے پتہ کی یاد ہے، یا رسول اللہ اب اور نہ روئیے، آپ کا رب آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اب آپ اور دعا نہ کریں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کیوں تسلیاں دے رہے ہیں؟ نبی کو تسلی نہیں تھی؟ یہ سوال ہے، اور اس کا جواب کتاب اللمع میں لکھا ہے. فرمایا یہی ابو بکر صدیق تھے نا، جب آپ غار میں تھے تو آپ پریشان ہو رہے تھے تو وہاں نبی تسلی دے رہے تھے. ابو بکر کچھ نہیں ہوندا، وہ سکون کر یار ہے. وہاں ابو بکر پریشان اور نبی تسلی دے رہے، اور یہاں نبی پریشان ہے، ابو بکر تسلی دے رہا ہے. یار گال تو تیری ٹھیک ہے، تو اس کا کیا جواب کیا ہے؟ فرمایا جب غار میں تھے نا تو ذمہ داری ابو بکر صدیق کی تھی نبی پاک کی حفاظت کی، تو انہیں فکر تھا، اس فکر کی وجہ سے وہ پریشان تھے. تو نبی پاک نے فرمایا نہ پریشان ہونا، ذمہ داری ابو بکر کی تھی. اور میدان بدر میں ذمہ داری مصطفیٰ کی تھی اور وہ غلاموں کی وجہ سے پریشان تھے. اور ابو بکر کہنے لگے حضور تواڈے ہوندیا کوئی پریشانی ہو بھی سانو. اب سمجھ آئیے، یہ اس کا جواب تھا. یہ ذمہ داریاں مختلف تھی اس لیے پریشانی بھی مختلف تھی، ورنہ میرے نبی ہاتھ اٹھائے ہونا تو تھا کام. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. لو جی جنگ کی لائن بن گئی، جنگ شروع ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا تو سامنے سے آواز آئی، فرعون تھے نا وقت کے، سامنے سے آواز آئی اے بندے ساڈے جوڑ دے، نہیں ساڈے جوڑ دے گل. آپ نے فرمایا بڑھاؤں دے پہنے ترکڑے ہو جا. آپ نے فرمایا کہاں ہے میرا حمزہ؟ ہاں ہاں ہاں. فرمایا کہاں ہے میرا علی؟ اور کہاں ہے عبیدہ بن حارث؟ یہ تین بندے نکالے. آپ نے فرمایا نا پوچھو اینا تھے راضی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. فرمایا چلو بھائی. آپ گئے ادھر سے، ولید، عتبہ، شیبہ، تینوں میدان میں آ گئے. مولا علی نے ایک وار کیا، ولید گیا. ویکھنو کی ہویا کی ہے جناب، ایک وار. حضرت حمزہ نے ایک وار کیا، شیبہ گیا، ختم. اب جو تیسرا بندہ تھا اس نے حملہ کیا حضرت عبیدہ بن حارث پر. انہیں تھوڑا زخم تو آیا لیکن اس وقت بعد میں یہ شہید ہو گئے تھے، اس وقت بچ گئے. مولا علی شیر خدا نے جب دیکھا بھی میرے بھرا تے حملہ ہے، آپ نے ہینج کر کے جو ہوائی تلوار وہ بھی ٹوٹے کر کے آؤ مارے. جنگ بدر میں ایک مولا علی شیر خدا، صرف مولا علی کے ہاتھوں سے 21 بندے جہنم تک پہنچے تھے، کافروں کے 21 بندے. حضرت مولا علی شیر خدا صدقے جاؤں آپ کی طاقت پر ہیں. اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو او تو جناب علی آکھن ایک ہی بنیا بھائی، یہ تو او جویں آدھے نے بھی ایک اوور بھی نہیں کڈیا. آج کل تمہاری بول بھی ہے انہاں تو جٹ چھ صاحب بھی نہ کڈے نہ بنیا کی سال ہے پٹن ہی نہیں دتا ہیں یہ کام. میرے نبی نے فرمایا ہون راضی ہو یا ہور ٹھڈ گتا. کافر جو ہوتے ہیں نا یقین کرو یہ بڑے فرعون قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جنگ شروع ہو گئی. اچھا جنگ نے جب گمسان کا رنگ بدلا نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، توجہ ہے جی سب حضرات کی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے 2 بچے دے دیے، اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے. وہ بچے آپ کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، دے دو میرے بیٹے، دے دو دے دو، لے آؤ کیا آئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 2 بچے ان کے ذمہ، حضرت معوذ اور حضرت معاذ، یہ 2 بچوں کی ذمہ داری لگ گئی. آپ ہمارے دائیں بائیں ہیں جی، ٹھیک ہو گیا. ہر ایک بڑے سپاہی کے ارد گرد 2 بندے ہوتے تھے، توجہ ہے، ہر ایک کے ساتھ 2 سپاہی ہوتے تھے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے ساتھ وہ چھوٹے بچے، میرے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا یار سامان بھی تھوڑا ہے تے بندے بھی ڈھیر نے انہاں دے تے میرے نال بال بھی چھوٹے نے. ایسے دل میں کوئی نہیں یار حضور نے بھیجے ہیں نا. کہہ رہے اجے یہ میں سوچیا ہے نا. تو وہ دونوں بندے مجھے کہنے لگے چاچا ایک گل تو دس. انہوں نے کہا دسو بھائی میرے بیٹے بیٹی. انہوں نے کہا چاچا ایک گل تو دس. پوچھ میرا پتر کی ہے. یار ابو جال کتھے ذرا وکھا ہے نا، سمجھ آ رہی؟ چھوٹے بال پہ پوچھدن. آپ فرمایا میں ہی کر کے انہاں دل ویکھیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگو جڑا جملہ بولیا نا مینوں آکھنا نہ پوے. فرمایا یار مسا سنیا بھی ساڈے نبی نو بھوکدا بڑا ہے تے اج دل کردا ٹوٹے نہ کر دے بھی اس کتے دے.
توجہ ہے؟ یہ ہمارے نبی کی گستاخیاں بہت کرتا ہے، بھونکتا بہت ہے. ہاں میں ٹوٹی نہ کر. آپ نے وہ اچھا کر لو گے. اب چاچا دس تا صحیح موڑا جوے خوندا کی ہے جناب. ادھر دیکھنا. آپ نے فرمایا او وے دے یہ نا ادھر دیکھیں میری طرف، یہ ایسے نہیں آیا تھا. یہ آج کل کئیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات جب ہم کرتے ہیں. سنو انہیں اپنے بڑا زیور شیور پایا. آج کل جڑا تھوڑا جا بدماش ہوئے نا وہ ایویں سونے دی زنجیر پا کے سارے بٹڑ کھولی بدا ہوندا ہے. اے بے غیرتا حرام ہے تیرے واسطے. پھر کہتے مولوی صاحب تھوڑا سا پیار سے بتاؤ. ہن تینوں چمی لے کے تینوں مسئلہ سمجھاواں. تینوں حیا نہیں آئی؟ ساری زندگی ہوگی علماء نوں مسیاں دسدیاں، تو مڑ سونا پا کے پھرنا ہے. آ جڑے کڑے مڑے چھل مل سب حرام ہے تمہارے لیے. ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی کی اور وہ بھی 4.5 ماچے سے کم اور وہ بھی ایک نگ والی، باقی حرام ہے تمہارے لیے. ہن کئی رنگ بنی بیٹھے نے. کئیاں نوں شوق چڑھ گیا کڑیاں پاؤن دا زنجیراں پاؤن دا تے کئی اپنیاں مشوکڑیاں دیاں پائیاں بدے مینوں فلانے تو فضیلت فلانے. حیا کرو حیا. انہاں دنیا دی محبت نوں اپنے گالے چ لئی وا نا او دل دے اندر کدی زہرا دے بابے دا پیار لے کے آ تے پھر مزہ آئے نا. شرم اور حیا نہیں آتی ہے لوگوں کو یار. چنگا بھلا جوان ہو کے وہ زنجیراں پائی ودا کڑے پہ تینوں اجازت ہے؟ حرام ہے تیرے لیے. تساں ڈھلے کیوں پے گئے ہو؟ تواڈے سا ایویں سک جاندے نے یار. مسئلہ میں دسنا سا تواڈے سک جاندے نے یار. حرام ہے تمہارے لیے. کسی دا پیو پائی ودا، کسی دا برا، کسی دا چاچا. بندے دے پتر بنو یار. انہوں آکھ ہو جا سائڈ تے. اتنی جرت نال مسئلہ دسنا یہ ساڈا حق بندا ہے. ایڈی جرت نہ ہوئے تو مڑ حسین دا نام ہی نہیں لینا چاہیے. یہ سب حرام ہے تمہارے لیے، نکالو ان کو. اور کئی ایسے کمینے انٹرنیشنل بھی میں نے دیکھے ہیں وہ اپنے کانوں میں والیاں ڈال کے پھرتے ہیں. میں کہا در لعنت ہوے تیرے اوتے. تیرے گھر دھیاں بہنا تو کوئی نہ ہوسن گھتنا انہا تے تو اپنے کرنا ہی گھتے. کچھ حیا کر لو یار. یہ آج کل بیماری بڑھ رہی ہے کہیں. یہ جو ابو جہل تھا سن، یہ جب میدان بدر میں تھے بھی گلے دے وچ انجے پائی پھردا سی. انہاں بھی بڑے کڑے بڑے پائے ہوئے سن. اے جے اوقات نہ کڑیاں والیاں دی. اے وقت دے ابو جہل ہوندے ہی نے. بڑی پیڑ ہوندی انہاں نوں مولوی ادھار نہیں کردا. میں کہ میں بیٹھا سٹیج تے نہیں تو میں کہا ہور بھی کراں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ اتار اپنا شوق، یہ گندا شوق ہے، حرام ہے، نہیں کر سکتے ہو. یہ سارے جناب زیور شیور اس نے پہنا ہوا تھا اور کڑے مڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اور بڑا جناب کرو فر کے ساتھ. اور اس کو اس امت کا فرعون کہا گیا. پتہ ہے آپ کو؟ آپ روایات پڑھیں. ابو جہل کو اس امت کا فرعون، اور یہ بھی مفہوم روایات میں موجود ہے. فرما اس فرعون سے زیادہ سخت یہ فرعون تھا. آپ نے شاید کئیوں نے پہلی مرتبہ سنا ہو اس امت کا فرعون ابو جہل ہے اور اس سے سخت ہے. وہ کیسے؟ وہ جو فرعون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، پکا کافر اور جہنمی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن اس نے اپنے محل کے دروازے کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اٹھائیے بسم اللہ کی تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہوا ہے. اس نے اسی واسطے وہ اپنے گھر میں نہیں مرا، اس کو سمندر کے اندر غرق کیا گیا تھا، دریائے کلزم کے اندر. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہاں اندرو وہ ڈردا بھی سی بھی دا خدا ہے، لیکن اتو تو آدھا ہی میرا بھرم بنے ہویا ہے. لیکن جو یہ ابو جہل تھا، یہ کیسا فرعون تھا ذرا سن. جب وہ 2 چھوٹے بچے آگے گئے، ایک نے ماریا انہوں وہ دیکھو نا چھرا سی چھرا انہیں ماریا نا ایتھے لگا ٹنگ دے ہوتے تو تھوڑا جا جھکیا نا. دوے نے ماریا تو ٹپ ہی تھو گیا تو تلے سٹ لیا. تو ویکھ کے پتہ کی یاد آئے؟ آدھا اوئے ہوئے 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 لوکی کی آکسن اوئے مکے دا سردار 2 باڑا مار گھتیا ہے. بجائے دے کے بندہ توبہ کردا وہ بغیرت ایتھوں تک آ گیا. اور پھر اگلی گل جدو انہاں سٹ لیا نا ہن وہ کمینہ اے کڑے بدماش تے مچھاں تے یہ وہ تو فلانا کاد کاٹ. ہن بال ڈرن بھی سی بھی اس کنجر دا ہن سر کیویں لاؤنا ہے. اوپر سے آگے حضرت عبداللہ بن مسعود. اور حضرت عبداللہ بن مسعود پتہ کون ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں نا پتلے تھے. ساڈی بولیے سنگل پسلی بھی کہہ چھڑ دے جے، یہ ان کی توہین ہوگی، لیکن پتلا کمزور تھے. آپ کی پنڈلیاں بالکل سکیاں سن. ایک بار آپ ایک جگہ تے بیٹھے، ہوا آئی تے کپڑا ہٹ گیا تے آپ دیاں نا پنڈلیاں آپ پیڑیاں دیس پئیاں تے کئی بندے ہس پے. حضور فرمایا دیاں پیڑیاں ویکھ کے ہسو نا. اللہ نو سونا اتنا پسند نہیں ہے اپنی راج خیرات کرنا جتنی دیاں پنڈلیاں پسند رہیں. ہٹا پیار حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لوگو جی میں قرآن میرے اتے لکھا ہے جے اسی طرح کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تے عبداللہ بن مسعود دے کول آ جاؤ. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھ کر مدینے کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے.
یہ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے, انہوں نے آکھا اے دی دوڑ میں لونی ہے. اللہ اکبر. اچھا ادھر دیکھیں یار, میں اس کی فرعونیت بتا رہا ہوں آپ کو. جب آپ گردن پر تلوار چلانے لگے نا تو پتہ کیا کہتا ہے, ڈگیا پہ آپ بغیرت آخری ساماتے ہیں. آدھا جی میری گردن تھوڑی سی لمبی ہے تے تلیوں رکھ کے کٹنی ہے, تلیوں اتوں نہیں, گاڑ والے پاس اتنے نہیں, تلے جسم والے پاس رکھ کے, تاکہ میرے سر دے نال تھوڑی جی گردن لمبی ہوئے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کیوں؟ کہتا ہے مار تو تسی مینوں دتا ہی ہے تے سر تو تسی میرا لا ہی لینا ہے. جب نیزے پر سر ہو تو کوئی کہے کہ یہ سردار کا سر ہے. اتنا بڑا فرعون, اتنا سخت فرعون, کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ آدھا میری گردن تلیوں کر کے لا, بجائے اس کے کہ بندہ توبہ چلو آخری ویلے کو. نا اتنا سخت فرعون تھا یہ ابو جہل. حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے اور آپ نے سر, اچھا سر لے گیا. نبی پاک کو جب پتہ چلا تو صحابہ کرام نے نعرہ لگا دیا, اور حضرت ابو بکر صدیق عمر کہنے لگے تو ہونا ہی سی, نبی نے کل آکھیا جو ہے تو ہونا تو سی. لیکن سنیے گا, حضور نے فرمایا یہ بتاؤ اس کو مارا کس نے ہے؟ وہ جو دو بچے تھے بھجدے ہوئے آگے, اسا مارے ہیں, سب اینا مارے ہیں. بھائی جان یہ سچی بات ہے. اے نمرود نو بھی مچھر کو مروایا. اے جڑا اس امت دا فرعون ہے بالاں کولوں, بس اوقات بال ہی کام کر جاندے نے. ہیں ممتاز قادری ہے میں تو کام نہ کیتا, بال ہے جی, بال ہے, تیرا کام کر گیا. یہ ایک باری ہوا کیا, توجہ میری طرف رکھیے گا. اب جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے, وہ بھجدا گیا تھا اپنا چھرا ایک جگہ تے رکھ کے آدھا حضور آئے ویکھو اجے میں خون بھی نہیں پوجیا اس سور دا تاکہ میں تانوں گواہی دے سکا, تواڈے کول شابش لے سکا. اجے میں خون بھی نہیں پوجیا. نبی پاک بڑے خوش ہیں. آپ نے فرمایا کتھے ہو بدبخت, مینوں لے چلو. آپ جب گئے نا تو اس کے جسم کے اوپر ہاتھوں میں وہ کڑے مڑے چھڑے موڑ گال کڑے ہیں تو یہ آ گئی نے. لا لو چنگا ہے میں وقت دے ابو جہل بن دے بدے ہو, کوئی اجازت نہیں تمہارے لیے. میں سنیوں کا مذہب اور مسلک بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نے کہا جتنا سونا ہے یہ کوئی اور نہیں لے گا, یہ ان دو بچوں کو دیا جائے گا جنہوں نے اس خنزیر کو باطل جہنم کیا ہے. یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جذبہ, اور یہ دو بچوں کا جذبہ. آج کل کے یہ جو بچے ہیں, کوئی موبائلاں دے پیچھے, کوئی فیس بکاں دے پیچھے, کوئی کرکٹاں دے پیچھے. او بچے او تسی تے مستقبل ہو اسلام دا, تانوں کی پتہ تسی کی شے ہو. ان چیزاں دے پیچھے نہ بھجیا کر. اگر تمہیں یہ داستانیں سنائی جائیں تو تم بھی وقت کے محمد بن قاسم بن سکتے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تم بھی اس امت کے لیے راحت اور سکون کا سامان اور سبب بن سکتے. اللہ اکبر. ٹائم کافی اوپر ہو گیا, 5 منٹ میں اوپر آپ کے لے گیا, مجھے معافی دیجئے. انشاءاللہ جو باقی بات رہتی وہ اگلے جمعے کریں گے. سنتیں ادا فرما لی.